باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال المعصوم صلوات اللہ علیہ علموا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیت النبی وتعلیم القرآن۔ ہمارا موضوع تربیت اولاد کے حوالے سے روایات معصومین اور تربیت اولاد ہمارا ٹاپک ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت وسائل الشیعہ موجود ہے، مر الصبی فلیتصدق بیدہ۔ بڑی قیمتی بات امام نے تعلیم کی ہے کہ بچے کو آپ تربیت کریں سخاوت کے اوپر، ایثار کے اوپر۔ اس کے اندر یہ کوالٹیز اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ فقط آپ خود کریں۔ ٹھیک ہے، والدین کی سیرت بھی اثر انداز ہوتی ہے، ان کا کردار، ان کا تعامل بچہ لاشعوری طور پہ پک کرتا ہے، لیکن امام نے آگے بڑھ کے اور مزید تربیت کیا کہ بچوں کی تربیت میں یہ بھی کریں کہ بچے کو آپ حکم دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دے۔ جب وہ ہاتھ سے دینے کی اسے عادت پڑے گی تو یقیناً اس کے اندر عطا کا جذبہ ہوگا، اور جو دیتا ہے خدا اسے نعمتیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور صدقے کی خیرات تو بہت زیادہ ہیں، اگرچہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، دنیا و آخرت کے اعتبار سے ایک ضمناً بات کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ صدقے کی خیرات جو برکات ہیں اور خیرات ہیں، ان میں سے بلاؤں کا ٹلنا، زندگی میں اضافہ ہونا، رزق میں اضافہ ہونا، نیکیوں کا حصول ہے۔ اس کے بعد جو ہے بڑی مہم ترین روایت جو اس زمانے کی میں سمجھتا ہوں بہت اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں علموا صبیانکم من علومنا ینفعہم اللہ بہ، کہ اپنے بچوں کو ہمارے علوم میں سے تعلیم دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان علوم سے ان بچوں کو فائدہ دے گا، نفع پہنچائے گا دنیا و آخرت کے اعتبار سے۔ علوم اہل بیت کیا ہیں؟ قرآن اور فرمان معصوم، عقائد، اخلاق، فقہ، سیرت اہل بیت، یہ وہ علوم ہیں اہل بیت کے کہ اگر یہ ہم اپنے بچوں کو دے دیں تو ان کے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی۔ اور آگے امام نے متوجہ کیا 14 سال پہلے، لا یغلب علیہم المرجع برائیہا۔ یہ بہت اس نقطے پہ میں تھوڑا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مرجع کسے کہتے ہیں؟ مرجع آج سے نہیں ہے، یہ 14 سال سے آ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو عمل سے دور کرتے تھے، رجا کی کیفیت لوگوں میں پیدا زیادہ کر دیتے تھے، اگرچہ رجا و خوف کے پلڑے برابر رہنے چاہیے، یہ مومن کی علامت ہے، تاکہ خوف زیادہ ہونے سے وہ مایوس بھی نہ ہو جائے اور رجا بھی ہو اس کے دل میں، تاکہ رجا جب ہوگا تو وہ مزید عمل بھی کرتا رہے گا، توبہ کے مرحلے پہ بھی آئے گا۔ دونوں پلڑے یہ برابر ہونے چاہیے۔ لیکن مرجع اس فرقے کو کہا گیا کہ جنہوں نے عمل کو کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کو اہمیت نہیں دی جو ہے، اور عمل سے لوگوں کو دور کیا۔ امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ مرجع کہیں ایسا نہ کر دے کہ تمہارے بچوں کو بیکار بنا دے، عمل سے دور کر دیں، لہٰذا ہمارے علوم سکھاؤ۔ ہمارے علوم میں جیسے عقائد کی اہمیت، ایمان کی اہمیت بتائی گئی ہے، اسی طرح اس کے ساتھ عمل بھی ہے۔ جہاں جہاں ہم آیات کو دیکھتے ہیں یا روایات معصومین کو، الی الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، وہاں عمل صالح کی ساتھ بات ہوئی ہے۔ اسی طرح معصوم کی سیرت بھی بتاتی ہے، جو خود 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے پسند کریں گے کہ ان کے چاہنے والے نماز سے دور رہیں، روزے سے دور رہیں، حج و زکوٰۃ و خمس سے دور رہیں، امر بالمعروف سے دور رہیں۔ جو نیزوں پہ سوار ہو کے قرآن پڑھتے رہے وہ کیسے پسند کریں گے کہ ان کے چاہنے والے قرآن کے مفاہیم اور تعلیمات سے دور رہیں۔ لہٰذا امام نے اپنے بچوں کی تربیت میں جس چیز پہ زور دیا ہے کہ بچوں کو کہیں مرجع کے حوالے نہ کر دینا، ایسے لوگوں کے حوالے کہ وہ ان کو عمل سے دور کر دیں، لہٰذا ان کو ہمارے علوم سکھا لو تاکہ وہ جیسے عمل اور با کردار مومن بن سکیں اور کامل مومن بن سکیں۔ اس کے بعد جو ہے اس مقام پہ ایک روایت جو آپ کی خدمت میں بہت امپارٹنٹ ہے، تربیت کے حوالے سے آج دنیا پریشان ہے، بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ بکس لکھی گئیں اس مسئلے پہ کہ کیسے بچے کی تربیت کریں۔
تو معصوم نے مسئلہ حل فرما دیا۔ کئی روایات میں مختلف معصومین سے یہ معنی ملتا ہے الولد سید 7 سنین، کہ بچہ جو ہے اس کو سردار بنا کے رکھو پہلے 7 سال، جو پہلے 7 سال ہے بچے کی تربیت کے، اس کو بادشاہ بناؤ، یعنی اس کے تمام آرڈرز، خواہشات جو طبعاً عقل اور شریعت کے مخالف نہ ہوں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو اپنی وسعت کے مطابق، جو اس کے لیے نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں اس کو، یعنی گویا ہر اس کی ایسی سچویشن اس کو پوری پیدا کی جائے کہ اس کے اندر یہ احساس نقص پیدا نہ ہو کہ میری خواہشات کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ دوسرے جو 7 ایئرز ہے اس میں فرماتے ہیں وَعَبْدٌ 7 سنین، 7 سال بچے کو عبد بناؤ، یعنی اسے سکھاؤ۔ بعض روایات میں اس کے لیے جو معارف سیکھنا واجب ہے، کہ جو 14 سال کی عمر تک جب بچہ بالغ ہونے کے پھر قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے عقائد کو بھی سیکھ چکا ہو دلیل سے، فروع دین کے جو ڈیلی اسے مسائل پیش آتے ہیں ان کو بھی سیکھ چکا ہو، اور اخلاقیات کو بھی سیکھ چکا ہو۔ 7 سال اسے سکھاؤ جو اس کے دنیا و آخرت کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ پھر آخری 7 سال میں فرمایا وَوَزِيرٌ 7 سنین، 7 آخری جو 14 سے 21 سال کا پیریڈ ہے، اس 7 سال میں بچہ وزیر ہے۔ اب وزیر کے 2 معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں۔ وزیر کا ایک معنی بوجھ اٹھانے والا، اب اس کی گردن پہ، کندھے پہ ذمہ داریاں ڈالو تاکہ وہ خود آگے بڑھ کے اپنی اجتماعی ذمہ داریاں، اپنی فیملی کی ذمہ داریاں، اپنی ذمہ داریاں، آئندہ کی ذمہ داریاں، ممکن اس کی شادی ہو جائے، ایک فیملی کی ذمہ داریاں اس کے گردن پہ ڈالی جائیں تاکہ وہ ایک معاشرے کا کامل فرد بن سکے، ذمہ داریاں نبھانے والا فرد بن سکے۔ اور یہ معنی بھی بعض روایت میں کیا گیا کہ اس سے مشورہ لو، یعنی جب انسان کسی سے مشورہ لیتا ہے تو اس شخص کو سوچنے، غور و فکر کرنے کی جو ہے عادت ڈالی جاتی ہے، وہ سوچتا ہے امور کے اوپر۔ جب انسان سوچتا ہے تو اس کی فکر میں نمو پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر میچیورٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک مہم ترین مرحلہ ہے تربیت کا۔ میرا خیال میں ایسے سنہری اصول ہمیں وہی ہستیاں بتا سکتی ہیں کہ جنہیں تعلیم خود خدا نے کیا ہے یا رسول اسلام نے کیا ہے یا قرآن کے معارف سے وہ ہمیں سنہری چیزیں لا کے دیتے ہیں۔ لہٰذا ان اقوال کو، ان فرامین معصومین کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کریں، اپنی اولاد کی زندگیوں کی تربیت کرنے میں ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔